ایک طبقہ اس دن عاشورہ کے دن غم مناتا ہے تو ایک طبقہ اس کے برعکس خارجیوں کا اور ناصبیوں کا ہے جو اس دن خوشی مناتا ہے، اس دن اچھے اچھے پکوان پکاتا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے۔ شریعت کی جو تعلیم ہے اس تعلیم سے اگر ہم ہٹ کر کے کوئی کام کریں گے وہ بھی دین کے نام پر، تو اسی کو بدعت کہتے ہیں اور اسی کو گمراہی کہتے ہیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اس دن ہمارے کرنے کا یہی ایک کام ہے کہ ہم روزہ رکھیں 9ویں اور 10ویں محرم کو، اور 1 سال کے گناہ معاف کرنے کی امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن یہ بات جانتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل تشیع کا کام ہے۔ اہل سنت کے سارے گروہ، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، تمام طبقوں کے علماء تعزیہ داری کے نام پر جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، ان سارے اعمال کو غلط کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، کہ بسا اوقات تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں، صرف اہل تشیع اس میں نہیں رہتے، بلکہ اہل سنت ہونے کے دعوے دار بہت سارے لوگ، چاہے ناسمجھی میں، چاہے کسی اور وجہ سے، ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کے ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جن کو خود ان کے علماء سے منع کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ برادران اسلام، خواتین ملت اور پیارے بچوں، اس وقت ہم ایک اسلامی سال کو
الوداع کہنے جا رہے ہیں اور ایک نئے ہجری سال کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر بدلنے والا ہے، جس کا پہلا مہینہ محرم الحرام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مہینے کی آمد ہے اور یہ مہینہ مسلم سماج کے اندر اپنی ایک خاص شناخت رکھتا ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے اکثر مسلمان صرف اور صرف یہ جانتے ہیں کہ اسی مہینے میں نواسۂ رسول حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، ان کا غم مناتے ہیں بہت سارے لوگ، اور اس تعلق سے نہ جانے کتنے ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جن کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ محرم کا یہ مہینہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا۔ آپ کو بھی اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو گزارنے کا موقع ملا۔ آپ نے کیا کیا؟ جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں ایک بڑی آبادی یہودیوں کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان رکھنے والوں کی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ مدینے کے یہودی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے سوال کیا کہ ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کیسا روزہ ہے، کس مناسبت سے تم لوگ روزہ رکھتے ہو محرم کی 10ویں تاریخ کو؟ انہوں نے کہا کہ ھذا یوم صالح یوم نجی اللہ بنی اسرائیل فصامہ موسیٰ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بڑا عظیم دن ہے، تاریخی دن ہے، مبارک دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہماری قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی خوشی میں، اسی شکر میں اس دن روزہ رکھا تھا، تو ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، کہ تب تو ہم جو ہے موسیٰ کی اس خوشی میں شریک ہونے کے زیادہ حقدار ہیں۔ موسیٰ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ آپ نے خود روزہ رکھا اس دن اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور روزہ رمضان کے روزے سے پہلے یہ روزہ رکھنا واجب اور ضروری ہوتا تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی اور یہ محض سنت اور مستحب ٹھہرایا گیا، اور اس روزے کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ بات جو اس حدیث کے اندر آئی، جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دیا تھا، اس کی کیا تفصیل ہے، اس کی کیا تاریخ ہے؟ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو بڑی عبرت انگیز تفصیل ملے گی آپ کو۔ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اپنے اس وطن عزیز کے اندر، ان حالات میں ہمارے لیے بڑا درس ہے اس واقعے کے اندر۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو مصر کے اندر اس وقت آباد تھے، اصل ان کا وطن تو ملک شام تھا، لیکن وہاں سے وہ جا کر کے مصر میں آباد ہو گئے تھے۔ لیکن مصر کے لوگ، مصر کے فرعون
مصر کے بادشاہ ان کو اپنا غلام بنائے رکھتے تھے، ان سے بڑی سخت خدمت لیتے تھے اور ان کو ہر دم نشانے پر رکھتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا اور فرعون کے پاس ان کو جانے کا حکم دیا، تو اسلام کی تبلیغ اور توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، وہ ہمارے ساتھ نکل جائیں یہاں سے، ان کو آزاد کرو، لیکن فرعون اس کے لیے تیار نہیں تھا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑے، ان کو آزاد کرے، بڑی تکلیفیں ان کو دیتا تھا۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کا نقشہ کھینچا ہے، یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ بڑی سخت سزا میں ان کو سزا سے دوچار کرتا تھا۔ ان کے یہاں جو بچے پیدا ہوتے تھے بچوں کو فوراً قتل کرا دیتا تھا، بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو باقی رکھتا تھا، ان کو نہیں قتل کراتا تھا، کیونکہ کسی نے فرعون سے بتایا تھا کہ تمہاری سلطنت کا زوال، تمہاری حکومت کا خاتمہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ذریعے ہوگا۔ تو فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگاتا تھا، کہتا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تمہارا ذمہ دار ہوں، تمہارا معبود ہوں، ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہمارے غلام ہیں ان کا ایک فرد میری سلطنت کو چیلنج کرے، میں ان کا خاتمہ کر دوں گا، ان کے کسی مرد کو زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا جو میری سلطنت کا اور میرے اقتدار کا خاتمہ کر سکے۔ تو اس طرح سے جتنے بچے پیدا ہوتے تھے سب کو قتل کرا دیتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان، چاہے فرعون ہو، چاہے قارون ہو، چاہے شداد ہو، جتنا بڑا انسان ہو، چاہے آج کے بڑے بڑے گھمنڈی انسان، اللہ کو چیلنج کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے، اللہ کی قدرت کے سامنے ایک انسان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو محفوظ رکھا، بلکہ فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کرائی۔ قرآن میں اس کی تفصیل پڑھیے، بڑی ایمان افروز تفصیل ہے سورہ قصص کے اندر۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش ہوتی ہے، اور موسیٰ جب بڑے ہوتے ہیں، نبی بنائے جاتے ہیں، اور فرعون کے پاس جا کر کے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو۔ جب نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے ایک دن کہ موسیٰ آپ بنی اسرائیل کو لے کر کے راتوں رات مصر سے نکل جائیے، ان اسر بعبادی، آپ میرے بندوں کو لے راتوں رات مصر سے نکل جائیے۔ یہ کس کا حکم تھا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے راتوں رات نکل پڑے۔ ادھر جب فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے موسیٰ ہمارے چنگل سے نکل گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ہم کو ہماری غلامی کو نہ قبول کرتے ہوئے انہوں نے اپنی آزادی کا راستہ خود سے منتخب کر لیا ہے، تو یہ چیز اس کے جذبہ اقتدار کے لیے ایک چیلنج تھی۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا، اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ سب لوگ چلو، ان کا پیچھا کرنا ہے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ،
صبح ہوتے ہوتے، اجالا ہوتے ہوتے یہ سب کے سب جو ہے ایک پوری فوج مصر کی فرعون کی قیادت میں بنی اسرائیل کا تعاقب کرنے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب یہ لوگ اتنی قریب پہنچ گئے کہ ادھر بنی اسرائیل اور یہ دونوں اتنے فاصلے پر تھے کہ دونوں ایک دوسرے کو آسانی سے دیکھ سکتے تھے، اتنی قریب پہنچ گئے، تو بنی اسرائیل یہ منظر دیکھ کر کے گھبرائے، کیونکہ جہاں پر وہ موجود تھے ان کے سامنے سمندر تھا، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے تھے، اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ کہا کہ انا لمدرکون، کہا کہ اب تو ہم پکڑے گئے، اب ہم نہیں بچ سکتے۔ یہ قرآن کا بیان ہے میرے بھائیوں، کسی قصے کہانی کی کتاب میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کی ساری تفصیل ذکر کی ہے۔ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کیا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا؟ ایک نبی کا جواب سنیے، ایک اللہ پر حقیقی معنی میں ایمان رکھنے والے اور توکل کرنے والے انسان کا جواب سنیے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہا کہ ہرگز نہیں، تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ اب تو ہم بچ نہیں سکتے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ بظاہر بچنے کی کوئی سبیل نہیں نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور کوئی رہنمائی کرے گا۔ یہ ایمان ہوتا ہے میرے بھائی، اللہ کے حکم سے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ انسان لاکھ اپنی تدبیر کر لے، لیکن انسان کی تدبیر ہے، اور اللہ کی تدبیر ایسی تدبیر ہے جس کے سامنے ساری تدبیریں فیل ہیں۔ کیسے بچایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اللہ کی طرف سے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی کو سمندر پر ماریے، اپنی لاٹھی کو سمندر پر ماریے، یعنی ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا، کہا کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب اپنی لاٹھی سمندر پر ماری تو سمندر دو حصے میں بٹ جاتا ہے، دو حصے میں بٹ جاتا ہے، بیچ میں خشک راستہ بن جاتا ہے، اور پانی دونوں کنارے اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے کالطود العظیم، جیسے کوئی بڑا پہاڑ ہے، دونوں طرف بڑے پہاڑ کے مانند پانی پھٹ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور بیچ میں خشک راستہ بن جاتا ہے۔ فَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نجات دے دیتے ہیں۔ موسیٰ اور ان کے ساتھی، موسیٰ اور بنی اسرائیل اس خشک راستے سے پار ہو جاتے ہیں۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور دوسرے لوگوں کو ہم قریب لاتے ہیں۔ اور پھر یعنی جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس خشک راستے سے پار ہو جاتے ہیں اور فرعون اور اس کا لاؤ لشکر یہاں پہنچتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل اسی خشک راستے سے پار ہوئے ہیں، تو بھی اس خشک راستے پر چل پڑتے ہیں کہ اس راستے پر چل کر کے ہم ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی گرفت سے وہ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ثم اغرقنا الآخرین، ہم نے ان دوسرے لوگوں کو سب ڈبو دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں بڑی نشانی ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔
اس چیز کو ایک دوسری جگہ سورہ یونس کے اندر کچھ اور تفصیل اس کے ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وجاوزنا موسیٰ ببنی اسرائیل البحر فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، کہ ہم نے جب بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا تو فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے پیچھے آیا، ظلم کی نیت سے اور سرکشی کی نیت سے، ان کو اپنی گرفت میں لینے کی نیت سے فرعون اور اس کا لشکر آیا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ لیکن جب یہ لوگ ڈوبنے لگے، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون ڈوبنے لگا اور اس نے دیکھا کہ اب بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ لوگ سمندر کے بیچوں بیچ پہنچتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے سمندر کو، سمندر کے پانی کے دونوں حصوں کو کہ دونوں حصے مل جاؤ۔ تو حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت، جب فرعون نے دیکھا کہ اب ڈوبنے سے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے تو اس نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے اور یہ کہ اللہ کی قدرت سے بڑھ کر کے کوئی قدرت نہیں ہے، لیکن ایسے وقت میں وہ اس کا اقرار کرتا ہے جب اقرار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کیا کہتا ہے فرعون؟ آمنتو، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وانا من المسلمین، اور اب میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے وقت کا ایمان قبول نہیں، ایسے وقت کی توبہ قبول نہیں، توبہ کرنے کے بھی شرائط ہیں۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، توبہ کا دروازہ اس کا کھلا رہتا ہے، لیکن جب موت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے، جب مرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے اس وقت توبہ کرے تو ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ توبہ تو اس وقت کرو جب توبہ کرنے کا موقع ہے، ابھی زندگی باقی ہے، یہ دیکھ رہے ہو کہ اب بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے تب توبہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب توبہ کر رہے ہو، اب توبہ کر رہے ہو، جبکہ اس سے پہلے پوری زندگی تم نے معصیت میں گزاری، فسادی بن کر کے رہے۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، آج ہم تمہارے جسم کو بچا لیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے تم عبرت بن کر کے رہو۔ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ڈوبنے کے بعد بنی اسرائیل کو شک ہوا کہ معلوم نہیں فرعون بھی ڈوبا کہ نہیں ڈوبا، وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوا کہ نہیں شکار ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو سمندر سے نکال کر کے ایک پہاڑی پر ایک اونچی جگہ پر پھینک دیا تاکہ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ فرعون کا خاتمہ ہو گیا۔ اور آج مصر کے اندر، مصر کی راجدھانی قاہرہ کے اندر، وہاں کے سب سے بڑے میوزیم میں اس زمانے کے بہت سارے بادشاہوں کی لاشیں ممی کر کے رکھی ہوئی ہیں، محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک لاش کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے جس فرعون کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے حقیقت حال کو۔ بہت سارے مغربی سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے اس پر تحقیق کیا، ریسرچ کیا ہے،
اور یہ ثابت کرنے کی کوشش ہے کہ یہ وہی فرعون ہے جس فرعون کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے۔ اب اس میں جو بھی حقیقت ہو، لیکن قرآن کا بیان اپنی جگہ بالکل برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے بطور نشانی کے اس کے جسم کو محفوظ رکھا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو، اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں کو ان کی مدد کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ جتنے بھی کمزور ہوں، وہ جتنے بھی دبے کچلے ہوں، لیکن اللہ سے اگر جڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑے سے بڑے ظالموں سے نہ صرف یہ کہ نجات دلاتا ہے، بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان ظالموں کا کام تمام کر دیتا ہے۔ کیسے بڑے بڑے، کیسے مغرور اور کیسے طاقتور لوگ گزرے جو اللہ کے اللہ کی طاقت کو چیلنج کرتے تھے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ قوم عاد کے لوگ وہ کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور ہے کوئی دنیا کے اندر؟ ایسے ہی صاف چیلنج کرتے تھے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا ان کو پتہ نہیں کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے کہیں بڑا طاقتور والا ہے؟ تو میرے بھائیوں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ حالات کیا ان حالات کے مشابہ نہیں ہیں؟ اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کمزوروں کی حفاظت کی اور اس مغرور اور طاقتور ترین انسان کو ہلاک کر دیا، وہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، کیا وہ ہماری حفاظت نہیں کرے گا؟ بس ایک شرط ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھ کو یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھ کو یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں۔ ہم اللہ کو نہ یاد رکھیں اور یہ توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہاتھ سے تالی بجانے کی کوشش کیسے کرتے ہیں؟ قرآن میں اسی لیے جگہ جگہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے، ان کو بار بار یاد دلایا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ، کہ یاد کرو جب ہم نے تمہارے واسطے سمندر کو دو ٹکڑے میں بانٹ دیا تھا اور ہم نے تم کو نجات دلائی تھی۔ یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون سے اور اس کے لاؤ لشکر سے، یعنی جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہی وہ واقعہ ہے جس واقعے کی طرف اس حدیث کے اندر اشارہ ہے۔ ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکر میں روزہ رکھا تھا اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ماننے والے یعنی صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بعد میں یہودیوں سے کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھا جائے، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے تاکہ یہودیوں کی مشابہت سے بچا جا سکے۔ یہی کل حقیقت ہے عاشورہ کے دن کی، اور یہی اس دن کی اہمیت ہے، اور اس دن ہمارے کرنے کا یہی کام ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن کریم کی آیتیں اور احادیث نبویہ صحیحہ سب اس پر ناطق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے جو درس ہے، جو عبرت ہے، اس کو سمجھنے اور اس پر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له،
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم حاضرین، اس دن یعنی عاشورہ کی 10ویں تاریخ کے بارے میں جو کچھ قرآن کے اندر اور حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے، لیکن آپ اپنے سماج کے اندر ان ایام میں لوگوں کو جو کچھ بتایا جاتا ہے اس میں سب کچھ بتایا جاتا ہے، لیکن یہ بات نہیں بتائی جاتی۔ اس دن جیسا کہ آپ جانتے ہیں نواسۂ رسول حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو، تو ان کی شہادت کے واقعے کو لے کر کے ایک طبقہ اس دن خاص طور سے اسی دن نہیں بلکہ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی ان کے یہاں غم اور ماتم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ 1-2 روز نہیں، ہفتہ 2 ہفتہ نہیں، پورے 60 دن یا 70 دن تک رہتا ہے۔ عاشورہ کا دن منایا جاتا ہے، بلکہ پہلی تاریخ سے لے کر کے محرم کے پہلی تاریخ سے لے کر کے روزانہ کوئی جلوس نکل رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، اور 10ویں تاریخ کو تو مت پوچھئے کیا کیا ہوتا ہے۔ پھر 10ویں تاریخ گزر جاتی ہے، پھر 2 دن کے بعد تیجا منایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد 20واں منایا جاتا ہے، اس کے بعد 40واں منایا جاتا ہے، 50واں منایا جاتا ہے، 60واں منایا جاتا ہے، تب جا کر کے یہ سلسلہ کہیں ختم ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات جانتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں، یہ اہل تشیع کا کام ہے۔ اہل سنت کے سارے گروہ، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، تمام طبقوں کے علماء ان سارے اعمال کو غلط کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں۔ تعزیہ داری کے نام پر جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت اور ان کے ماتم کو، ان کے قتل کو لے کر کے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، جس شکل میں بھی، یہ ساری شکلیں غلط بتلائیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں، صرف اہل تشیع اس میں نہیں رہتے، بلکہ اہل سنت کے سنی ہونے کے دعوے دار، اہل سنت ہونے کے دعوے دار بہت سارے لوگ، چاہے ناسمجھی میں، چاہے کسی اور وجہ سے، ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کے ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جن کو خود ان کے علماء سے منع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً ایک بڑا واقعہ ہے، تکلیف دہ واقعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کسی کی شہادت، کسی کے قتل اور کسی کی وفات کے تعلق سے بھی ہماری شریعت کے اندر تعلیم دی گئی ہے کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے۔ کسی کی وفات پر شریعت کے اندر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا، 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا اس سے، اور کہا کہ صرف 3 دن سے زیادہ اگر کسی کو غم منانے کا حق ہے تو عورت کو حق ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی، یعنی عدت میں رہے گی، اس کے علاوہ کسی اور کو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کا حق نہیں ہے۔ یہاں تو 1300 سال 1400 سال گزر گئے اور اب تک سوگ منایا جا رہا ہے، اور صرف سوگ ہی منایا نہیں جا رہا ہے، بلکہ اس موقع پر ایسی شرمناک حرکتیں کی جاتی ہیں کہ اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اپنے جسم کو لہولہان کیا جاتا ہے، اپنے سر کو پیٹا جاتا ہے، اپنے پورے جسم کو ستایا جاتا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم نبی زادے کا غم منا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس منا من شق لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہو سکتا جو اپنے رخساروں کو پیٹے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے اور جاہلیت کی پکارے، ہائے وائے کرے، چلائے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ غم منانے کے بھی آداب ہیں،
اس کے بھی حدود ہیں، اس کے بھی ضوابط ہیں۔ ہمیں غم ہے، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی غم ہے، تو حضرت حمزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا بھی غم ہے، حضرت عمر کی شہادت کا غم ہے، حضرت عثمان کی شہادت کا غم ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم ہے۔ لیکن غم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے نام پر زندگی بھر روتے پھریں۔ اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ لیکن شریعت کی جو تعلیم ہے، اس تعلیم سے اگر ہم ہٹ کر کے کوئی کام کریں گے وہ بھی دین کے نام پر، تو اسی کو بدعت کہتے ہیں اور اسی کو گمراہی کہتے ہیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اس دن ہمارے کرنے کا یہی ایک کام ہے کہ ہم روزہ رکھیں 9ویں اور 10ویں محرم کو، اور 1 سال کے گناہ معاف کرنے کی امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے۔ ایک چیز اور کہ جس طریقے سے ایک طبقہ اس دن عاشورہ کے دن غم مناتا ہے، تو ایک طبقہ اس کے برعکس خارجیوں کا اور ناصبیوں کا ہے جو اس دن خوشی مناتا ہے، اس دن اچھے اچھے پکوان پکاتا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے۔ تو یہ دونوں کے دونوں کہا جاتا ہے اعلیٰ طرف نقیص، افراط اور تفریط میں مبتلا ہے۔ یہ بھی غلط، نہ تو ہمیں اس کا اس انداز سے غم منانا ہے جس انداز سے منایا جاتا ہے، اور خوشی تو ہرگز نہیں منانی ہے۔ ہمارا کام وہی ہے جو ہمارے نبی نے کیا اور جس چیز کی انہوں نے اپنی امت کو تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پر قائم رکھے اور ہر قسم کی بدعتوں سے خود بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والملاحدة والمبتدعة والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا على عدوك وعدونا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔